وہ ایک عام سا شخص جس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ وہ اٹلی کا رہنے والا تھا۔ اندھی ماں، ایک جوان بہن اور اپنے بیوی بچوں کا وہ واحد کفیل تھا۔ سارا دن محنت مزدوری کرتا اور بامشکل اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کما پاتا۔ وہ بادشاہوں اور عمرا کو دیکھتا اور اکثر سوچتا کہ خدا نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ وہ اکثر اپنے خدا سے بھی یہی سوال کرتا کہ مجھے اس قدر مفلس کیوں پیدا کیا۔ پھر ایک روز تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس سے پتہ چلا کہ اس کی جوان سالہ بہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کا غم اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے خدا سے شکوہ کیا کہ میری ہی بہن کیوں؟ کیا یہ میری مفلسی کی سزا ہے جو کہ میرے اختیار میں نہیں؟ وہ ہر جگہ فریاد لے کر گیا، لیکن اس کی داد رسی نہ کسی بادشاہ کے دربار میں ہوئی نہ خدا کے۔ ایک روز ایک شخص کی زبانی پتہ چلا کہ اس کی بہن ایک بہت بڑے رئیس اور اثر و رسوخ والے شخص کے گھر میں ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا بادشاہ وقت کے ساتھ ہے۔ وہ اکثر نوجوان لڑکیوں کو اغوا کروا کر اپنے پاس رکھتا ہے اور دل بھر جانے پر کہیں غائب کر دیتا ہے۔ وہ روتا بلکتا ہوا اس رئیس کے گھر پہنچا اور اس کے سامنے گڑ گڑایا کہ اس کی بہن واپس لوٹا دی جائے، لیکن اسے وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ اب تو جیسے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر جاتا تھا تو ماں پوچھتی تھی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اندھی ماں کی درد بھری آہیں اس کا سینہ چیر کر رکھ دیتی۔ اس نے خود سوچا اور بازار کی طرف چل دیا۔ بازار سے ایک خنجر خریدا اور اس رئیس کے گھر کی طرف چل پڑا جہاں اس کی بہن تھی۔ گھر کے پچھلے دروازے سے چوری چھپے گھر میں داخل ہوا اور ایک نوکر کی گردن پر خنجر رکھ کر پوچھا کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ نوکر موت کے ڈر سے اسے ایک کمرے تک لے گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے جھانسا دے کر باہر کو بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد 6-7 لوگ ہاتھوں میں تلواریں اور ڈنڈے لیے آئے اور اسے خوب پیٹا۔ اس پر ڈاکے اور قتل کا الزام لگا کر قید کروا دیا، جہاں اس نے 5 سال اسی سوچ کے ساتھ گزارے کہ خدا میرے ساتھ کیوں نہیں، میری کیوں نہیں سنتا، اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ ایک ایسے خدا کا متلاشی تھا جو اس کی روح کو سکون دے سکے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی مصر میں سوڈانی فوجی دستے کی بغاوت اور صلیبیوں کی متحدہ فوج کے حملے سے نپٹ چکا تھا۔ ادھر جب صلیبیوں کے سارے حربے اور جاسوس ناکارہ ہو گئے تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کروانے کے لیے خطرناک مجرموں کو منتخب کیا، جو پہلے ہی عمر قید یا موت کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ان منتخب افراد میں میگنانا ماریوس کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ وہ ایک خطرناک ڈاکو کی حیثیت سے عمر قید کاٹ رہا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا ہے، جس کے بدلے قید سے رہائی اور اتنی دولت کی پیشکش کی گئی جو اس کے سارے کنبے کی زندگی بھر کے لیے کافی تھی، میگنانا ماریوس نے اب تک مسلمان بتایا گیا کہ مسلمان صلیبی لڑکیوں کی عصمت دری کرتے ہیں، تو اسے اپنی بہن یاد آ گئی اور وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو گیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو ہر حال میں قتل کرے گا، چاہے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں موجود تھا کہ اسے بتایا گیا کہ ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، جس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ بھی ہے جو کہ گونگا اور بہرا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور لڑکی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اندر بلایا تو لڑکی نے اپنی دردناک کہانی سنانی شروع کر دی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ لڑکی مسلمان ہے جسے صلیبی فوجی زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے اور کئی مہینے اپنی داشتہ بنائے رکھا۔ جب ان سے بھاگ کر واپس گھر آئی تو لوگوں نے اسے فحشہ اور بدکار کہہ کر دھتکار دیا اور کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ وہ لڑکی سلطان سے کہنے لگی، اگر آپ مجھ سے شادی نہ بھی کریں تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ کمرے میں ٹہل رہا تھا ان کی باتیں سنتا ہوا دونوں کے پیچھے چلا گیا جس طرف ان کی پشت تھی، اور ایک سکہ اچھالا اور زمین پر گرا دیا۔ جیسے ہی سکہ زمین پر گرا تو بوڑھا چونکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنا خنجر نکالا اور اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بوڑھا دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا کہ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اور کن کن مشکلات سے گزر کر تمہارے خیمے تک پہنچا، لیکن یہاں بھی خدا نے میرا ساتھ نہ دیا، اور میں جو تمہاری جان لینے آیا تھا اب میری جان تمہارے قبضے میں ہے۔ وہ بوڑھا میگنانا ماریوس ہی تھا۔ میگنانا ماریوس نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا ارادہ کیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے میرے خدا نے بتایا ہے۔ میگنانا ماریوس بولا، تو جس خدا کے سامنے میں ساری عمر سر جھکائے مانگتا رہا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि खुदा एक ही है जिसकी मैं इबादत करता हूँ और वही सच्चा खुदा है। मैगनाना मायूस इस कदर मुतासिर हुआ कि रोते हुए सलाहुद्दीन अयूबी के पांव पड़ गया और कहने लगा, मुझे अपना खुदा दिखा दो, मुझे अपना खुदा दिखा दो। सलाहुद्दीन अयूबी जान गया कि ये एक भटका हुआ इंसान है जो कि सच्चे खुदा की जुस्तजू रखता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और गले लगा लिया, और वो लड़की जो खुद को मुसलमान जाहिर कर रही थी, उसका नाम मोबी था। वो सलीबियों की इंतहाई खतरनाक और तरबियत याफ्ता जासूस थी। सूडानी फौजी दस्ते के सलारों को बगावत पर आमादा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसका सर कलम करवा दिया और कहा, औरत चाहे किसी भी मजहब की हो, असमत दरी मुसलमानों के नज़दीक कबीरा गुनाह है। वही मैगनाना मायूस जो सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने आया था, सैफुल्लाह बनकर सलाहुद्दीन अयूबी की जान का मुहाफिज बन गया और सलाहुद्दीन की वफात के बाद भी 17 साल तक उसकी कब्र पर मुजावर और खिदमतगार बनकर बैठा रहा, यहाँ तक कि ईमान की हालत में सच्चे खुदा के हजूर पेश हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी का ये ईमान अफरोज़ वाक़या आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आइंदा वीडियोस बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, खुश रखें और याद रखें अपनी तारीख को। खुदा हाफिज़।